عافیہ میری دوست ہی نہیں کزن بھی تھی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس کی کہانی اس کی زبانی لکھ رہی ہوں۔ میرا گھر شہر سے 9 کلومیٹر دور تھا۔ میٹرک کے بعد شہر میں داخلہ لینا تھا اور اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو میٹرک کے بعد تعلیم کے لیے شہر جا رہی تھی۔ والد صاحب خاندان میں واحد پڑھے لکھے شخص تھے جنہوں نے ایم اے کے بعد تعلیم ہی کا شعبہ اختیار کیا اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تعینات ہو گئے۔ والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہو۔ چنانچہ تایا چچا اور خاندان والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میرا داخلہ نزدیکی شہر کے ڈگری کالج میں ہوا۔ جو میں نے اپنا تعلیمی سفر شہر سے شروع کیا۔ والد صاحب روزانہ موٹر سائیکل پر کالج پہنچائے جاتے اور گاؤں کی رہنے والی تھی، لہٰذا بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ شہر کی لڑکیاں کہیں مجھے تنگ کریں یا مذاق نہ بنائیں، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ کالج کی زندگی بہت خوبصورت تھی، میرا دل جلد ہی لگ گیا اور پڑھائی کا شوق دن بدن بڑھنے لگا۔ ابو میری تعلیم کی کارکردگی سے مطمئن تھے، بخوشی مجھ کو چھوڑنے اور لینے آتے۔ گاؤں سے شہر روز آنا جانا مشکل امر تھا، ابو کو اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا ہوتا تھا۔ تبھی انہوں نے سوچا کیوں نہ عافیہ رہائش کا بندوبست شہر میں ہی کر دیا جائے، جہاں میری ایک پھوپھو کا گھر تھا۔ ان سے بات ہو گئی اور میں شہر میں اپنی پھوپھو کے پاس رہنے لگی۔ ایف اے کے بعد والد صاحب نے سوچا کہ مجھے پی ٹی سی کر لینی چاہیے، جس کے لیے شہر میں 30 کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر میں داخلہ لینا تھا۔ یہ کورس ٹیچر کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گاؤں سے نزدیکی شہر کے بعد اب نسبتاً بڑے شہر میں داخلہ لینا زیادہ دشوار بات تھی۔ یہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، مگر میں نے اس چیلنج کو بھی قبول کر لیا۔ اب صبح کالج جاتی ہوں اور شام کو پی ٹی سی کے لیے روزانہ 30 کلومیٹر مزید سفر اختیار کرتی ہوں۔ محنت کا یہ عالم تھا کہ رات بھر پڑھتی تھی، چونکہ خواہش ہوتی کہ نمبر بہت اچھے آئیں۔ دن رات محنت کر کے تھک جاتی، تب کبھی کبھی یہ بھی سوچتی تھی کہ تعلیم کا یہ سلسلہ چھوڑ کر واپس گھر چلی جاؤں۔ گاؤں میں جہاں آرام اور سکون تھا، وہاں دن رات کا سفر میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں سال کے 9 ماہ شدید گرمی پڑتی اور سفری سہولتیں بھی ان دنوں اتکا تھیں۔ تاہم پھر یہ خیال آ جاتا کہ میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تو والدین کے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ والدین کی محبت کی بدولت میری محنت جاری رہی۔ میں نے دونوں امتحان پاس کر لیے، بی اے کر لیا اور پی ٹی سی بھی کر لی۔ جس روز ابو رزلٹ کارڈ لے کر آئے، خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے کہ یہ اسی کے کرم سے ممکن ہو سکا ہے، ورنہ ایک دیہات کی لڑکی کا گریجویشن کر لینا جو شہر لانے کے برابر تھا۔ اسی دوران اخبار میں ٹیچر کی اسامیاں اور اشتہار آیا۔ والد صاحب نے میری درخواست بھجوا دی اور چند دنوں بعد اپنے گھر کے قریبی پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ خاندان والے میری ملازمت سے چین بے چین ہو گئے، مگر والدین پھولے نہ سماتے تھے، کیونکہ والد صاحب نے مجھ کو تعلیمی یافتہ اسی لیے کیا تھا کہ میں اپنے دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں کو تعلیم دے سکوں، جبکہ یہاں عموماً دیہاتوں میں اسکولوں کی یہ حالت تھی کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکول تو قائم کر دیا جاتا تھا، مگر دور دراز دیہاتی علاقوں میں پڑھانے شہر سے استانیاں نہیں آتی تھیں۔ تبھی یہ اسکول بند پڑے رہتے تھے یا پھر گھوسٹ اسکول بن جاتے تھے۔ میری تعیناتی سے اسکول پر پڑا ہوا تالا کھل گیا، کچھ لڑکیاں بھی داخل ہو گئیں، چونکہ استانی میں خود تھی، لہٰذا خاندان والوں نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بچوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ اس طرح جو مخالف تھے وہی مستفید ہونے لگے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی میری وجہ سے خاندان میں اور دیہات میں آ گئی۔ بچوں کے لیے تعلیم کا حصول ممکن ہوا، اسکول کا دروازہ کھل گیا اور دیہاتی زندگی میں تبدیلی کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی۔ اس کامیابی کا صحرا والد صاحب کے سر گیا اور میں روشن امیدوں میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ اب میں طالب علم نہ تھی، خود استاد تھی۔ جب پہلی تنخواہ ہاتھ میں آئی، خود کو خوش نصیب تصور کیا۔ منت مانی تھی کہ تنخواہ ملے گی تو ہر ماہ اس کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے مختص کروں گی، لہٰذا ایسا ہی کیا۔ اس رقم سے میں نہایت غریب دیہاتی لڑکیوں کے تعلیمی اخراجات ادا کر دیا کرتی تھی۔ مثلاً کسی کی پینسل، کاپی، تختی یا سلیٹ کی ضرورت ہوتی تو میں لے دیتی۔ شہر والے اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے تھے کہ دیہات میں رہنے والے محنت کشوں کے بچے ان چیزوں سے محروم ہونے کے باعث تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین یہ معمولی اشیاء خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ تعلیمی یافتہ ہونے کے بعد میں نے استانی بننے کے فوائد دیکھے۔ یہاں مجھے ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور تمام چھوٹے بچے بچیاں مس کہہ کر پکارتی تھیں۔ تب مجھ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ سارے دیہات میں میری اچھی شہریت پھیل گئی۔ دیہاتی عورتیں مجھ سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنے آنے لگتیں۔
میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اس علاقے میں تعلیم عام کرنی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہ کرایا تھا، میں ان کے گھروں کو جاتی اور قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ اپنی بچوں کو اسکول میں داخل کرائیں۔ بہت سے گھروں نے میری بات سنی اور لڑکیاں اسکول پر داخلہ کرا دیں۔ یہ میری ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس عمل کو میں عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ یوں روز بروز میرے اسکول میں طالبات کی تعداد میں خاطر ہوا اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ تعلیم والوں نے میری اچھی کارکردگی کی اطلاعات پہنچ رہی تھیں اور یوں تمام علاقے میں ہمارے اسکول کو سب سے زیادہ فوقیت ملنے لگی، جو میری اچھی نیت کو ثمر تھا۔ وقت گزرنے کی دیر نہیں لگی سو اب والدین میری شادی کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس دوران ماموں جان اپنے بیٹے ایاز کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ اماں اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ ان کے خیال میں اپنے ماموں کے گھر جا رہی تھی اور اپنے ہی اپنوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اماں کا خیال تھا ماموں میرا بہت خیال رکھیں گے، بس انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے آگے کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں آئندہ کے مسائل سے بے خبر اور اس رشتے پر خوش ہو گئی تھی کہ میرے 3 بھائی اور 1 بہن تھی جو مجھ سے چھوٹی تھی۔ ماموں جان کی 4 بیٹیاں تھیں اور دو بیٹے تھے۔ ہم کو خبر نہ تھی کہ وہ میرا رشتہ اس خیال سے لے کر رہے تھے کہ تاکہ بعد میں اپنے بیٹوں کی شادیاں میرے بھائی سے کرا سکیں۔ میری اور زیورات دے کر اماں پھولی نہ سماتی تھی۔ ماموں جان والوں نے مجھ کو بہت سا زیور چڑھایا، پھر رخصتی ہو گئی، لیکن شادی کے 3 دن بعد سسرال والوں نے میرا سارا زیور واپس لے لیا۔ ایاز نے کہا کہ یہ زیور میری بہنوں کا ہے، انہوں نے وقتی طور پر تم پر پہنایا تھا، لہٰذا یہ ان کو واپس کرنا ہے، میں بعد میں تم کو زیور بنوا دوں گا۔ یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ دکھ بھی ہوا کہ سگے ماموں کو کیا ایسا کر سکتے تھے۔ 1 ہفتہ گزرا تو میرے دلہا نے کہا کہ اپنے والدین کو جا کر کہو وہ تمہاری بھائیوں کے لیے میری بہنوں کے رشتے لیں، تبھی تم کو زیور ملے گا۔ امی ابو سے یہ بات کہی تو وہ گمسم ہو گئے اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ گھر آئی تو شوہر نے جواب مانگا۔ ماموں بھی موجود تھے۔ میں نے والدین کا جواب بتا دیا۔ ماموں غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور میرے والدین کو گالیاں دینے لگے۔ ماں باپ کو کوئی گالیاں دے تو دل پر کیا گزرتی ہے، میرے دل پر بھی قیامت گزر گئی۔ مگر ماموں بڑے تھے، ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ چپکے آنسو بہا کر خاموش ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد میری زندگی میں تکالیف بڑھ گئیں اور ایک معصوم لڑکی پر جو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال آئی تھی، اس پر طرح طرح کے مظالم ڈالنے لگے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی اس قدر مشکل ہو جائے گی۔ پھر میکے سے دور رکھنے کو میرا تبادلہ سسرال والوں نے اگلے گاؤں کے قریبی اسکول میں کرا دیا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی۔ ساس کو اس کی خبر سے ذرا بڑھ خوشی نہ تھی، کیونکہ ساس سسر چاہتے تھے کہ جلد از جلد ان کو بیٹیوں کی شادیاں میرے بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں۔ بے شک ہمارے یہاں رواج تھا، رشتے اپنوں میں کرتے تھے اور دور دور تک میری نندوں کے لیے اپنے اپنوں میں رشتے نہ تھے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ماموں مامانی کا، جس کا دور دراز سمجھتے تھے۔ میرے والدین بھی یقیناً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ اگر ماموں مامانی اور میرے خاوند کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن ابو یہ کہتے تھے کہ بیٹی، جب سسرال والوں کا تم سے رویہ اتنا برا ہے تو ہم لوگ ان سے مزید رشتہ داری کیوں بڑھائیں؟ پھر ان لوگوں کو پہلے سے یہ بات طے کرنی چاہیے تھی کہ عافیہ سے رشتے سے ہم بٹے سٹے کے عوض کر رہے ہیں۔ رشتہ مانگتے وقت تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب تم کو تنگ کر رہے ہیں، اس طرح تو رشتے نہیں کیے جاتے۔ میں نے ابو کی یہ باتیں ایاز کے گوش گزار کر دیں اور جب انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ میری بیوی کے والدین ایسا کہتے ہیں تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ انہوں نے ایاز سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ عافیہ کو گھر سے نکال دو، تب دیکھنا کہ خود بخود ان کے مزاج ٹھکانے آ جائیں گے۔ ایاز نے اپنے والدین کے حکم پر فوراً عمل کیا اور جوں ہی میں اسکول سے پڑھ کر گھر آئی، انہوں نے مجھ کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور میرے والدین کے گھر پہنچا دیا۔ جاتے ہوئے کہا کہ اب میں تم کو لینے ہرگز نہیں آؤں گا، یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دینا۔ والد صاحب نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس تسلی کے باوجود میرا دل بیٹھا جاتا تھا اور میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میکے میں پہلی بچی نے جنم لیا۔ ابو نے ایاز اور ان کے گھر والوں کو اطلاع کی، لیکن کوئی نہ آیا۔ اماں نے میری بہت خدمت کی۔ میری بیٹی کا نام والد صاحب نے رکھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار سسرال والوں کو پیغام بھیجا، لیکن وہ لوگ بچی دیکھنے بھی نہیں آئے تھے۔ 2 ماہ بعد میرے ایک استاد ہمارے گھر آئے۔ یہ مجھ کو بی اے میں پڑھایا کرتے تھے۔ والد صاحب نے تمام واقعہ حنیف صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ یہ میرے خاوند کے بھی استاد رہ چکے تھے اور ابو کے دوست تھے۔ حنیف صاحب کے سمجھانے پر ایاز ہمارے گھر آ گئے۔ خاوند کے آنے پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنا تمام سامان اور بیٹی کو تیار کر کے
والد صاحب سے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے نہ روکا اور میں خاوند کے ساتھ گھر چلی گئی۔ گھر آ کر محسوس کیا کہ ساس، سسر، نندیں، دیور کوئی بھی میرے لوٹ آنے پر خوش نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح ناراض اور مجھے اذیت دینے کی خواہش رکھتے تھے۔ گھر آنے کی خوشی حق میں مل گئی کیونکہ میری بیٹی کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ حالانکہ یہ ان کے گھر آنے کی پہلی خوشی تھی، مگر دیہات والوں کا شاید یہ رواج ہو کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ منہ بنا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سسرال والوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آئے دن میرے جہیز کی چیزیں چوری ہو جاتی، حتیٰ کہ میرے زیور جو اپنے ابو نے دیے تھے وہ بھی ان لوگوں نے چوری کر لیے۔ والدین کو نہ بتایا کہ انہوں نے زیور چرا لیے ہیں۔ اچھے دنوں کی امید پر زندگی کے دن گزارنے لگی۔ سوچتی تھی کہ کبھی تو ان کے ذہنوں میں تبدیلی آئے گی۔ دوسری بار جب میں امید سے ہوئی تو گھر کا تمام کام نہیں کر پا رہی تھی۔ اسکول کی ڈیوٹی کے بعد تھکن ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی، جبکہ گھر آتے ہی کام میں جتنا پڑتا تھا، کیونکہ گھر کا سارا کام جوں کا توں پڑا رہتا تھا۔ بہو آئے گی تو وہی کرے گی۔ ممانی بیٹیوں سے کوئی کام نہ کرواتی تھی۔ اتنے بڑے گھر کی صفائی، برتن، ڈیڑوں، روٹیاں، سب کام مجھ کو ہی کرنے پڑتے تھے۔ میں تکلیف محسوس کرنے لگی کیونکہ پورے دنوں سے تھی۔ مجھے میٹرنٹی لیو تو مل گئی تھی مگر گھر کے کام سے نجات نہ ملی۔ مجبوراً امی ابو مجھے گھر لے آئے۔ دوسرے بچے کی پیدائش سے کچھ دن قبل جب کام نہ کر سکتی تو خاوند نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک ماں مجھ کو جھگڑا مت کریں، اس حالت میں جھگڑا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ طے ہو جائے گا میں سارا کام کر دیا کروں گی۔ والدین کے یہاں ہر طرح آرام تھا۔ تھوڑی بہت زمینداری تھی، نوکر چاکر تھے۔ اماں جب مجھے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ میں پھر بھی افسردہ تھی۔ مجھے روتے پا کر ماں گلے سے لگاتی اور تسلیاں دیتی، کہتی خبر ہوتی کہ اپنے اتنے سنگ دل ہوتے ہیں تو کبھی تیری شادی بھائی کے بیٹے سے نہ کرتی۔ میکے میں ہی دوسری بیٹی نے جنم لیا۔ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس بار بیٹے کی خواہش کی تھی۔ ساس سسر صرف اسی صورت مجھ پر مہربان ہو سکتے تھے۔ شوہر کو بھی بیٹے کی ہی چاہ تھی، لہٰذا اس مرتبہ بھی ایاز بیٹی کو دیکھنے نہ آیا۔ اب میں بہت فکر مند تھی کہ یا اللہ آگے کیا ہوگا۔ ان کا ایسا رویہ کب تک برداشت کر سکوں گی۔ میری تنخواہ بھی ساری ایاز خود لے لیتے تھے اور میرا ذاتی خرچہ والدین مجھ کو دیا کرتے تھے، کیونکہ تنخواہ سے محروم ہونے کے بعد میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ 2 ماہ بعد ہمارے خاندان کے کچھ بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایاز اور ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ وہ عافیہ کو گھر میں واپس لے آئیں۔ سب لوگ مل کر ماموں کے پاس گئے۔ ان کو سمجھایا تمہاری 2 پوتیاں ہو گئی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے گھر میں پلنے کی سہولت دو، یہی اچھا ہے۔ مجبوراً برادری کے دباؤ پر وہ آ کر مجھے لے گئے۔ گھر واپس آ کر اپنی بچیوں کے مستقبل کی خاطر میں نے سسرال والوں کی بہت زیادہ خدمت کی، لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے پیار نہ دیا۔ سب خاندان والوں نے بچی کی پیدائش پر مبارکباد دی، لیکن ان لوگوں نے میری اس خوشی میں شرکت نہ کی۔ تبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں چاہے جو کر لوں سسرال والے کبھی مجھے تسلیم نہیں کریں گے۔ چاہے اپنے بھائیوں سے اپنی نندوں کے رشتے کیوں نہ کروا دوں، یہ مجھ سے نفرت کرتے رہیں گے، بلکہ اس صورت اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس بارے میں ابو کا موقف بالکل صحیح تھا کہ اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رشتے کرنے ہیں تو کم از کم ہماری بیٹی سے تو تعلق بہتر رکھیں، ورنہ مزید رشتے جوڑنے سے بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پھر پھنسنے کا فائدہ کیا؟ والد صاحب نے ایک روز ماموں جان پر اپنے اس موقف کو بالکل واضح کر دیا کہ وہ اب مزید کوئی رشتہ داری بڑھانا نہیں چاہتے۔ اس پر جو رد عمل ہوا اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ خاوند نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ کو گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اگر میری بہنوں کے رشتے بھلے نہیں ہیں تو ہم اس کی بیٹی کو کیوں رکھیں۔ یہاں تک کہ ظلم کی حد کر دی کہ میری دودھ پیتی بچی میں چھین لی 1 ماہ سے اس کی چھوٹی سی معصوم بچی چھین لی جائے تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ مجھ پر بھی جو رد عمل ہوا اس سے شدید متاثر ہوئی۔ صحت بیمار پڑ گئی۔ پہلے صرف ابو جان اس معاملے پر بولتے تھے، اس بار بھائیوں پر بھی اثر پڑا۔ غصے ہوئے بھائیوں کے غصے سے میں ڈرتی تھی، مجھ کو میرا گھر ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم میں نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ 2 سال ایسے ہی میکے بیٹھے رہے۔ محکمہ تعلیم کے ایک افسر جو ابو کے دوست تھے وہ میرے خاوند کو ابو کے پاس لے آئے، کیونکہ ایاز بھی محکمہ تعلیم میں ملازمت تھے۔ ایاز کو مجھے دوبارہ گھر لے جانا پڑا۔ اس بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم جو ظلم مجھ پر کر رہے ہو، اگر میں مر گئی تو میرے مرنے کے بعد ضرور تم کو احساس ہوگا۔ کہنے لگے پہلے مر کر تو دکھاؤ، ہم پھر احساس بھی کر لیں گے۔
ساس سسر مجھ سے کلام نہیں کرتے تھے اور نندیں صرف مجھے ستانے کو پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے نفرت بھرے سلوک پر میں روتی رہتی، خدا جانے یہ کیوں مجھ کو اتنی بڑی سزا دے رہے تھے اور کس بات کی مجھے سمجھ نہ پاتی۔ تیسری بار امید سے ہو گئی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب بیٹی ہوئی تو واپس میکے جاؤ گی، ہم کو ہر حال میں بیٹا چاہیے۔ میں نے جتنے پیسے میکے میں جمع کیے تھے ان میں اپنے خاوند کو کار لے کر دی اور فریج، ٹی وی وغیرہ گھر کی ہر چیز بنائی تھی، کیونکہ والد صاحب اور بھائی بطور جیب خرچ مجھ کو کافی رقم دیتے تھے۔ میکے میں 2 سال رہی تھی اور وہ تنخواہ بھی جمع کی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس طرح شوہر احساس مند ہو گئے تو مجھ کو محبت کریں گے، میرا خیال رکھیں گے اور سسرال والوں سے جو ذہنی اذیت ملتی ہے کم ہو جائے گی۔ شادی کے 8 برسوں بعد ایاز میں کچھ تبدیلی آئی اور وہ میرا خیال رکھنے لگے، مگر ان کے والدین کا رویہ وہی رہا۔ وہ ایاز کو کہتے تھے کہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، پتہ چلے کہ اس بار بیٹی ہے یا بیٹا آنے والا ہے، تاہم ہم اسی حساب سے تیاری کریں۔ ایسا نہ کرنا چاہتی تھی کہ مگر خامند نے زبردستی مجھے اس امر پر مجبور کیا۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ خبر دھماکے سے کم نہ تھی، کیونکہ اس طرح تو میری دنیا اجڑ سکتی تھی۔ میں نے منع کیا کہ اپنے والدین کو مت بتاؤ، مگر ایاز نے والدین کو بتا دیا۔ تیسری بیٹی آنے والی ہے۔ وہ لوگ اتنے ناخوش ہوئے کہ ان کے چہرے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس مرتبہ میں نے زندگی ہار دینی ہے۔ ہر وقت افسردہ رہنے لگی۔ امی ابو نے شہر کے اچھے اسپتال میں نام لکھوا دیا تھا اور تمام خرچہ بھی میرے خامند کو دے دیا کہ وقت پیدائش دیہات کی جاہل دائی کی خدمات حاصل کرنے کی بجائے ہماری بیٹی کو شہر کے اسپتال لے جانا، اور رقم کی مزید ضرورت ہو تو ہم دیں گے، مگر اس وقت کوئی کوتاہی نہ ہو۔ ایاز نے اس وقت تو وعدہ کر لیا، مگر جب وقت ولادت آیا ساس سسر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ بچے کی ولادت پر ہی کرائیں گے۔ اس وقت عافیہ بے حد فکر مند تھی۔ اس نے یہ سارا حال مجھے بتایا تھا اور کہا تھا کہ سلیمہ اب بتاؤ میں کیا کروں، یہ لوگ تو کسی صورت مجھ کو اسپتال لے جانے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ میں اندر سے خود بہت کمزور محسوس کر رہی ہوں۔ ان دنوں میں بھی اس کے ساتھ اسکول میں بطور ٹیچر فضائل انجام دے رہی تھی۔ عافیہ میٹرنٹی لیو پر گئی تھی۔ میں پہلی بار اس کے گھر ملنے گئی، اس کو تسلی دی، عافیہ فکر مت کرو، میں تمہاری امی کے پاس آج ہی جاتی ہوں تاکہ وہ یہاں آ جائیں۔ افسوس اس روز میں وہاں نہ جا سکی، کیونکہ عافیہ کے والدین کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا۔ ابو کی موٹر سائیکل خراب تھی۔ تب سوچا کہ کل جاؤں گی، مگر کل کی نوبت نہ آئی، کیونکہ اسی رات ہمارے گھر اطلاع آ گئی کہ رات 12 بجے بچی کو جنم دیتے ہوئے عافیہ چل بسی۔ یہ افسوسناک خبر ایسی تھی کہ دل دھک کر رہ گیا۔ میری پیاری سہیلی جو کل تک میرے ساتھ اسکول میں پڑھا رہی تھی، وہ آج اس دنیا میں نہ رہی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس رات جب عافیہ بہت تکلیف میں تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اسپتال لے چلو، امی کو بلاؤ، اس کے خامند اور ساس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانہ کیا گاؤں سے شہر جانے کی سڑک اکھڑی ہوئی ہے، راستہ بہت خراب ہے، اسپتال جانے تک تو تم قیامت بیت جائے گی، لہٰذا گھر پر اچھی دائیا لے آتے ہیں۔ بیٹی ہونے پر کون سا بیٹا ہو رہا ہے جو اسپتال جائیں؟ خدا جانے پھر اس پر کیا بیتی کہ وہ اور اس نومولود بچی زندگی کی بازی ہار دی گئی۔ سنا ہے کہ اناڑی قسم کی دائیا نے کوئی غلطی انجیکشن لگا دیا تھا، جس کے رد عمل سے عافیہ کی موت کا سانحہ رونما ہوا۔ اگر وہ انجیکشن نہ لگتا تو عافیہ بچ سکتی تھی۔ خدا کو علم ہو کہ کیا ہوتا، مگر اس بات کا افسوس سبھی کو تھا کہ کاش عافیہ کا شوہر اسے اسپتال لے جاتا اور اس کے والدین اور بھائیوں کو بلا لیتے۔ وہی اسے اسپتال لے جاتے تو شاید آج وہ زندگی کی بازی نہ ہارتی۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کوشش تو انسان کی ہوتی ہے۔ بار بار عافیہ کی امی رو رو کر ہم سب سے یہی کہتی تھی کہ جب ہم ان کے پاس اپنے سہیلی کی تعزیت کو گئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آج بھی ان کی وہی حالت ہے، حالانکہ عافیہ کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، مگر ماں کب اپنی بیٹی کو بلا سکتی ہے؟ ان کا تو بس یہ کہنا ہے کہ جیسا نصیب میری بیٹی کا نکلا، خدا کرے کسی کی بیٹی کا نہ ہو۔ اور مجھے عافیہ کا یہ فقرہ یاد آتا ہے کہ سلیمہ، میں نے عہدہ کیا ہے کہ جب تک اپنے گاؤں کی تمام بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ نہ کر لوں گی، سکون سے نہیں مروں گی، سکون کی نیند بھی نہ سوؤں گی۔ دیکھو وہ آج شہر خاموشہ میں کتنے سکون کے نیند سو رہی ہے، جبکہ اس کی بچیاں صرف پرائمری پاس کر سکی ہیں۔ ان کے دادا اور دادی جان نے ان کو 5ویں کے بعد پڑھنے ہی نہیں دیا اور اسکول سے اٹھا لیا ہے۔ سچ ہے، جو لوگ سچا عزم اور ولولہ رکھتے ہیں، دنیا ان کو جینے نہیں دیتی۔ سین، ڈیرہ غازی خان۔